متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قال الله تعالى في مقام آخر: بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت کے ساتھ درود شریف. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم المعصومين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. فریاد امتی جو کرے، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد. میں دنیا سے مسلمان گیا، خالق کائنات مالک کائنات جل جلالہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت سے میں اور آپ ختم قرآن مجید کی نشست میں حاضر ہیں. اللہ جل وعلا ہماری حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. حافظ محمد جنید اویسی صاحب اور حافظ ایان صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں تراویح کی صورت میں قرآن سنا اور سنایا ہے. اللہ جل وعلا ان بچوں کو ہر گھڑی ہر لمحہ اپنی حفاظت میں رکھے اور مزید انہیں عروج عطا فرمائے اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل غلام بنائے اور معاونین کو مالک جزائے جزیل عطا فرمائے. اہل محلہ کی خیر فرمائے. مدرسے کے ساتھ تعاون کرتی ہیں مسجد انتظامیہ، دیگر ہم سے محبت کرنے والے پیار کرنے والے اور ہمارے ساتھی اساتذہ، اللہ پاک ان سب کو اپنی پاک بارگاہ سے بے پناہ اجر و ثواب عطا فرمائے. یقیناً یہ بہت بڑی دولت ہے اگر بندے کو سمجھ آ جائے. سمجھ نہ آئے تو اس کے سامنے ہیرے کی بھی کوئی قدر نہیں ہوتی. اگر سمجھ نہ آئے تو اس کے سامنے ہیرے کی بھی کوئی قدر نہیں ہے. سمجھ آ جائے تو لوہے کی بھی بڑی قدر ہوتی ہے. اگر سمجھ آ جائے بات سمجھنے کی ہے، وگرنہ آپ جتنی مرضی گفتگو کر دیں دلائل دے دیں، اس نے کہنا کہاں چٹائی ہے، اس نے نہیں ماننا. کیونکہ جب اس نے قسم اٹھا لی میں نے ماننا ہی نہیں تو اب جو مرضی کرو. جس کی عقل ہی موقوف ہو جائے اس کا بندہ کیا کر سکتا ہے، اور عقل ہی کام نہ کرے اس کا کیا کر سکتے ہیں. لیکن جس کی عقل کام کرتی ہے، جو سمجھتا ہے، تو اسے ہی پتہ ہے کہ یہ قرآن مجید برہان رشید کتنی بڑی دولت ہے. اس سے پہلے کہ میں قرآن مجید برہان رشید کی عظمت آپ کے سامنے رکھوں اور اللہ کے اس کلام کی شان میں آپ کے سامنے بیان کروں، اس سے پہلے
کچھ ضروری باتیں ہیں وہ آپ نے سماعت فرمانی ہے۔ قرآن پاک کی عظمت وہی بیان کر سکتا ہے، قرآن پاک کی شان بھی وہی بیان کر سکتا ہے جسے آمینہ کے لال سے محبت ہو، جسے رسول اللہ سے پیار ہو، جو رسول اللہ کا باادب ہو، جس کے دل میں عظمت مصطفیٰ کا چراغ روشن ہو، جس کے ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ازواج مطہرات کا بھی ادب ہو، جس کے ہاں آل رسول کا بھی ادب ہو، جس کے ہاں اصحاب رسول کا بھی ادب ہو۔ یہ تو ہستیاں بڑی ہیں جس کے ہاں ان سے منسوب ہر شے کا ادب ہو، حتیٰ کہ مدینہ پاک کے کتے کا بھی ادب ہو۔ یہ بھی بڑی اونچی باتیں ہیں۔ وہاں سے گزری ہوئی تسبیح کا بھی ادب ہو، اور پھر اولیاء کے در تو در ہیں، ان کے کتے کا بھی ادب ہو۔ تو جس کے دل میں ادب ہوگا وہی عظمت مصطفیٰ بیان کر سکتا ہے، عظمت قرآن بھی بیان کر سکتا ہے، شان قرآن بھی بیان کر سکتا ہے۔ وگرنہ وہ حق نہیں رکھتا کہ اس منبر پہ بیٹھ کے قرآن کی فضیلت بیان کرے۔ ہم کہیں گے تو قرآن کی فضیلت بیان کرتا ہے تو ہمیں یہ تو بتا قرآن ملا کس کے صدقے سے ہے؟ بتاؤ۔ آج ہمارے لوگ بھی نہیں سمجھتے کہ ہم مال کھانے کے لیے چلے جاتے ہیں، پلیٹ کے لیے چلے جاتے ہیں۔ کتنی دیر پلیٹ کھاؤ گے، کتنی دیر مال کھاؤ گے، ایک دن تو پچھتاؤ گے نا۔ یہ دنیا فرعون کے پاس بھی نہیں رہی، یہ دنیا تو نمرود کے پاس بھی نہیں رہی۔ شیر خدا فرماتے ہیں سنی وہ ہیں اگرچہ کم بھی ہوں لیکن قرآن پہ عمل کرتے ہیں، حدیث پہ عمل کرتے ہیں، یہ سنی ہیں۔ تعداد نہیں دیکھی جاتی، کہا جو مجھے ماننے والے ہیں وہ بھی کم ہیں، وہ بھی کم ہیں۔ تو یہاں تعداد نہیں دیکھی جاتی، یہاں دل دیکھے جاتے ہیں، یہاں کوانٹی دیکھی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں تو تعداد دیکھی جاتی ہے، اور تعداد دیکھ کر بندہ ادھر گرتا ہے اور کہا تعداد دیکھنی ہے تو یزیدی کا کلمہ پڑھ لے گا تو۔ شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے تھے اور کفار کتنے تھے، کیا کافروں کا کلمہ پڑھ لے گا؟ مکہ شریف میں حضور نے اعلان نبوت کیا، اور ہاں لوگوں نے پتھر بھی مارے، کانٹے بھی بچھائے، حضور کو تکلیفیں بھی دیں۔ چند نفوس قدسیہ حضور کے ساتھ تھے، باقی سارے کافر تھے، حکومت بھی ان کی تھی۔ تو کیا کہیں گے حکومت ان کی تو وہ اچھی ہیں، وہ حق بھی ہیں، اور کفار زیادہ تھے وہ حق میں تھے۔ پھر مدینہ منورہ آئے، وہاں بھی منافق تھے، کتنے منافق وہاں تھے، ادھر کفار تھے۔ کثرت کیا تھی؟ تو یہاں کثرت نہیں دیکھی جاتی، یہاں دل دیکھے جاتے ہیں، یہاں دل کے سودے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن کی عظمت وہی بیان کر سکتا ہے جس کے دل میں آمینہ کے لال کا ادب ہے۔ اب سنو ذرا کہ آج ہمارے ہاں اس چیز کو دیکھا نہیں جا رہا۔ ہمارے ہاں لوگ پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے گئے ہیں، وہ نیٹ سے دین لیتے ہیں اور وہ اپنے موبائل سے دین لیتے ہیں۔ اور پکی بات ہے، پکی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، جتنے پھرے ہیں نا آپ تحقیق کر کے دیکھو، جتنے نبیوں کے بے ادب ہوئے، صحابہ کے بے ادب ہوئے، آل رسول کے بے ادب ہوئے، آپ تحقیق کرو، سارے کے سارے جاہل ہیں۔ کیا ہیں؟ اور وہ ملیں گے جو اپنے پیشواؤں سے دور تھے، علماء سے دور تھے، اولیاء سے دور تھے۔ یہ لوگ کالجز میں پڑھنے والے، پروفیسروں کے پاس رہنے والے، دین کا پتہ کوئی نہیں۔ جب انہوں نے گمراہ لوگوں کو سنا، انہوں نے سمجھا یہی دین ہے، اور دین ہے کبھی دین ہو گئے۔ آپ تحقیق کر کے دیکھیں، جو آپ کو عرض کر رہا ہوں، آپ بچے ہو نا، آپ کا کسی نہ کسی عالم دین سے تعلق ہے، آپ کا کسی نہ کسی نیک بندے سے تعلق ہے، آپ کی کوئی نسبت ہے، اس نسبت کا نور آپ کو مل رہا ہے، اور بزرگوں کی نگاہیں آپ کے اوپر ہیں، صحبتیں ہیں ان کی، علماء کی، اور علماء سے آپ دین لیتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے فضل و کرم سے آپ بچے ہوئے ہیں۔ جو بھی پھرا ہے آپ اس کو تحقیق کریں، وہ علماء سے دور ہے، اور پھر اندازہ لگائیں آج کے اس دور میں ایسے ایسے کمینے لوگ پیدا ہوئے۔ آپ میرے سامنے کھڑا کر لیں ان کو، یہ جو بڑی باتیں کرتے ہیں، انہیں غسل کا بھی صحیح طریقہ نہیں آتا ہوگا۔ ہم ان کو استنجے کے متعلق پوچھیں گے کہ بتاؤ استنجا کب واجب ہے، استنجا کب واجب ہے، یہ ناپاکی دور کرنا کب فرض ہے، کب واجب ہے، کب استنجا سنت ہے۔ ہم یہ پوچھیں گے، اسے تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا استنجا کب سنت ہے، استنجا کب واجب ہے، کب ضروری ہوتا ہے، ناپاکی اتنی لگ جائے، کیا اس کی کیفیت ہے۔ لیکن اٹھ کے صحابہ پہ بولتا ہے، اٹھ پہ صحابہ بھی اعتراض کرتا ہے،
شیر خدا پہ اعتراض کرتا ہے، امامین حسنین کریمین پہ اعتراض کرتا ہے، اور اسے عربی کا ایک قانون بھی نہیں آتا، ایک اصول بھی نہیں آتا، بس وہ بے سروپا باتیں، بے بنیاد باتیں جن کا کوئی سر نہیں، جس کا کوئی پاؤں نہیں، تاریخ لا کے آگے رکھتے ہیں۔ ہم نے کہا اپنے منہ پہ بات تاریخ، ہم نے تاریخ کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے اللہ اس کے رسول کا کلمہ پڑھا ہے۔ ایک ہاتھ میں قرآن ہے، دوسرے ہاتھ میں آمینہ کے لال کی زبان ہے۔ اب سنو حدیث پاک، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اوپر ہماری مائیں بہنیں بھی آئی ہوئی ہیں، یہ بھی توجہ سے سماعت فرمائیں۔ آگے پیچھے پتہ نہیں ہمارے حضرات اس طرح بیٹھتے ہیں کہ نہیں بیٹھتے، دین کے لیے تو ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس، صبح سے لے کے شام تک مال کٹھا، اس لیے بچوں کا بیڑا غرق ہو گیا۔ آج کا جو دور ہے نا، اتنا سخت دور ہے، میں تو کہتا ہوں کہ اس دور میں تو آپ کو ہر گھڑی محتاط رہنا چاہیے، جہاں آپ دنیا کے لیے اتنا ٹائم دیتے ہیں، 1 گھنٹہ اپنے دین کے لیے بھی دینا چاہیے، اتنا ضروری ہو گیا ہے۔ اب جس طرح وہ بیٹھتے ہیں نا، وہ بات کرتے ہیں، ہمارے آگے بولے والے اعلیٰ حضرت اس وقت کہا تھا، اور سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، اور سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ اعلیٰ حضرت اس وقت فرما رہے تھے جب نیٹ نہیں تھا، جب یہ موبائل نہیں تھا، اس وقت کہہ رہے تھے وہ سونا جنگل رات اندھیری، جنگل بھی سونا ہے، رات بھی اندھیری ہے، اور کالی بدلی چھائی ہے، گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے، تیرا کوئی غمخوار بھی نہیں، کوئی ساتھی بھی نہیں، بھیڑیے آگے پیچھے ہیں، اور تو سو جائے گا؟ کیسے سوئے گا؟ یہ سونا کیا ہے؟ تیرے پاس تو ایمان کی دولت ہے۔ لٹیرے بڑے ہیں، لوٹنے والے بڑے ہیں، ہاتھ میں قرآن رکھا ہوگا، سر پہ قرآن رکھ کے قسم اٹھائیں گے، ہم تو بات صحیح کر رہے ہیں، ہم تو یہ کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا تمہارے ابا جان نے سب سے پہلے قسم اٹھا کے ہمارے ابا جان کو پریشان کیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ جنت میں سب سے پہلے جس نے جھوٹ بولا اور ہمارے ابا جان کے سامنے قسم اٹھائی، وہ شیطان تھا۔ تو شیطانوں کے کام تو اس وقت تھے، اب بھی نسل قرآن سر پہ رکھ کے جھوٹ بول کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کرتی ہے۔ ہم کہتے ہیں تم تو شیطان کے نہیں ہو، تم تو آدم کے ہو۔ جب ابا جان کو اس نے وسوسہ ڈالا اور قسم اٹھائی تو نسل اس طریقے پہ ہے، تو تم کیوں قسموں میں آ جاتے ہو؟ تم کیوں ان کی قسموں میں آتے ہو؟ قرآن میں ایک جگہ نہیں، ایک سے زائد جگہ اللہ پاک نے ان بے ایمانوں کا طریقہ واضح کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں قرآن پڑھو تو آؤ ہم تمہیں پڑھاتے ہیں۔ مسجد انہوں نے بنائی ہے حضور کے ہوتے ہوئے، منافقین نے کلمہ یہ پڑھتے تھے، نماز یہ پڑھتے تھے، کہتے تھے ہم مومن ہیں، اور اپنے آپ کو مومن سمجھتے تھے، صحابہ کو کافر سمجھتے تھے۔ اور پھر انہوں نے مسجد بنائی حضور کی اجازت کے بغیر، مسجد بنا لی، اور یہ 11ویں سپارے میں موجود ہے۔ مسجد بنائی، حضور کو بلایا کہ ہماری مسجد میں آئیں، اللہ پاک نے منع فرما دیا، محبوب نہیں، اس مسجد میں نہیں جانا، لا تقم فیہ ابدا، محبوب اس میں کبھی نہیں کھڑے ہونا۔ اب بتاؤ یہ قرآن ہے یا قصے کہانی ہے؟ ادھر جس کا دل کرتا ہے جس مرضی میں چلا جاتا ہے، کہتا ہے اذان ہی ہو رہی ہے، تو ادھر کیا کوئی ادھر منتر پڑے جا رہے تھے؟ مسجد حضور کے ہوتے ہوئے منافقین نے کلمہ پڑھتے ہوئے حضور کی دشمنی میں اور مومنین کی دشمنی میں انہوں نے مسجد بنائی اور حضور کے دشمن کے لیے مورچہ بنایا۔ اللہ پاک فرماتا ہے انہوں نے محبوب کو بلایا، رب نے منع فرمایا لا تقم فی ابدا، محبوب اس مسجد میں کبھی بھی کھڑے نہیں ہونا۔ ذرا بول لو کیا فرمایا؟ ہر مسجد میں چلا جائے، رسول اللہ جاتے کچھ ہوتا، لیکن اللہ نے فرمایا لا تقم فیہ ابدا، محبوب کبھی بھی اس مسجد میں کھڑے نہیں ہونا۔ انہوں نے مسجد بنائی اس لیے ہے کہ یہ تکلیف دیں، انہوں نے محبوب تیرے اور میرے دشمن کے لیے مورچہ بنایا ہے۔ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو میرا اور محبوب تیرا دشمن ہے اس کے لیے انہوں نے مورچہ بنایا ہے ظالموں نے۔ وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے درمیان جدائی ڈالنے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ اور ان کی جو روش ہے ابا سے لے کے اب تک، محبوب میں بتا دیتا ہوں ان کی روش اور عادت کیا ہے۔ یہ کہیں گے وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اے میرے آقا ہم نے تو یہ جو کام کیا ہے ہم قسم اٹھا کے کہتے ہیں ہم نے تو صرف بھلائی کے لیے کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتا وہ حلف اٹھاتی ہیں، قسم اٹھاتی ہیں وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، ہم نے یہ مسجد قسم اٹھا کے کہتے ہیں ہم نے بھلائی کے لیے بنائی ہے۔ اور خالق کائنات فرماتا محبوب جھوٹ بولتی ہیں، واللہ یشہد انہم لکاذبون، میں گواہی دیتا ہوں محبوب یہ جھوٹے ہیں،
یہ زبان سے تو کہہ رہی ہیں ہم نے مسجد بھلائی کے لیے بنائی ہیں، لیکن دل میں تیری اور میری دشمنی ہے، دل سے یہ پکے کافر ہیں۔ پھر سورۃ منافقون نازل فرمائی، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ جب منافق محبوب تیرے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہو۔ ذرا توجہ فرماؤ، آج کہتے ہیں وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ہم نے کہا یہ نہیں پڑھتے تھے جو حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، اور حضور پر اللہ نے قرآن نازل فرمایا اور سورت کا نام رکھا منافقون۔ اذا جاءك المنافقون، جب منافق آپ کے پاس آتے تو وہ کیا کہتے؟ قالوا نشهد انك لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہو۔ اللہ قرآن نازل فرما کے فرماتا واللہ یعلم انک لرسول، محبوب میں گواہی دیتا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ تو اللہ کا رسول ہے، لیکن یہ جو منافق کہتے ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ اب ذرا توجہ فرماؤ، میں جو آپ کے سامنے رکھ رہا تھا کہ ہمارے ہاں کیا بات چل رہی ہے، ہمارے ہاں کہتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم نے کہا حضور سے پیچھے پڑھتے تھے، اور پھر مسجد بھی انہوں نے بنائی، پھر اللہ نے فرمایا قسمیں جھوٹی اٹھاتی ہیں، سورت پوری نازل فرمائی اذا جاءك المنافقون، اور پھر 11ویں سپارے میں بھی فرمایا کہ قسمیں اٹھاتے ہیں، اور جنت میں آدم علیہ السلام کے سامنے جس میں قسم اٹھائی وہ شیطان تھا، اور اس نے کہا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اے آدم اور حوا میں قسم اٹھاتا ہوں، میں جو بات کر رہا ہوں وہ سچی ہے، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ کیا کہا؟ آپ سارے بولو ذرا، یہ قرآن کی بات ہے یہ میری بات ہے؟ اِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، شیطان نے کہا آدم اور حوا میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، میں قسم اٹھاتا ہوں اللہ نے تمہیں درس سے اس لیے روکا ہے کہ تم جنتی ہو جاؤ گے، ہمیشہ رہنے والے ہو جاؤ گے، مالکین، یا تم فرشتے بن جاؤ گے۔ تو اللہ نے اس لیے منع فرما دیا کہ اگر تم نے کھا لیا تم فرشتے بن جاؤ گے یا تم ہمیشہ رہنے والے ہو جاؤ گے۔ آدم علیہ السلام بھول گئے، لیکن اس نے قسم اٹھائی وَقَاسَمَهُمَا، یہ جو بات میں کر رہا ہوں میں سچی کر رہا ہوں، اس لیے کہ قسم اس پہ اٹھائی جاتی ہے کہ بات مضبوط ہو جائے، شک نہ رہے۔ تو سب سے پہلے جس نے جھوٹ بولا وہ شیطان تھا۔ وہ کون تھا؟ اور اس پہ جو قسم اٹھائی وہ کون تھا؟ وہ شیطان تھا۔ اس لیے میں نے یہ تمہیدی طور پر آپ کے سامنے بات رکھی کہ اپنے ذہن سے نکال دو کہ جو قسم اٹھاتا ہے وہ سچا ہوتا ہے نا، قرآن کہتا ہے نہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ بات دلیل سے ہوگی۔ بات کس سے ہوگی؟ دلیل سے ہوگی۔ بات زبان سے ہوگی، زبان بتائے گی، کردار بتائے گا کہ یہ کیسے لوگ ہیں۔ اب میرے پاس وقت میں اس کی طرف جاؤں، لیکن حدیث کا نور آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادبوا علی ثلاث خصال، ادبوا اولادکم، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ اب آپ نے توجہ فرمانی ہے، اوپر ہماری مائیں بہنیں بھی ہیں، یہ بھی توجہ فرمائیں اور اس حدیث پاک کو آپ کو دل میں اتاریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ادبوا اولادکم، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، علی ثلاث خصال، 3 خصلتیں سکھاؤ۔ سب سے پہلے حضور نے فرمایا حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ ذرا بولو تو صحیح نا، آپ جتنے بھی بیٹھے ہو محبت والے بیٹھے ہو، تو میں نے اپنی بات تو نہیں کی، میں نے تو آمینہ کے لال کی بات کی ہے۔ تو عاشق و محب ہوں اور حضور کی بات سن کے نہ مچلیں تو پھر کس پہ مچلیں گے؟ فرمایا 3 چیزیں سکھاؤ اولاد کو۔ سب سے پہلے فرمایا حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا نبی کی آنکھ کی محبت سکھاؤ۔ حضور فرماتے ہیں میری محبت سکھاؤ اور میری آنکھ کی محبت سکھاؤ۔ اس کے بعد فرمایا قرآن سکھاؤ۔ کیا فرمایا؟ دیکھو ہمارا سب سے پہلے جو زور ہوتا ہے وہ محبت مصطفیٰ پہ ہوتا ہے۔ کس پہ؟ حضور فرماتے ہیں محبت سکھاؤ، کیونکہ اگر محبت نہ ہوئی تو قرآن کا نور ہی نہیں آنا، فطور ہی ہوگا، قرآن نور نہیں دے گا، قرآن کے اثرات نہیں ملیں گے، قرآن کے راز نہیں ملیں گے، لفظ مل جائیں گے، بولنے والے بڑے مل جائیں گے، لیکن چہرہ کالا کرنے سے بھی اندر ستھرا نہیں ہوگا، پھر بھی دیکھنے میں کلفی نظر آتی ہوگی، کوئی رونق نہیں ہوگی، کوئی چمک نہیں ہوگی، کیونکہ قرآن چمک اسے دیتا ہے جس کے دل میں آمینہ کے لال کی محبت کا نور ہوتا ہے اور آل رسول کی محبت کا نور ہوتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے حضور نے فرمایا اولاد کو محبت مصطفیٰ سکھاؤ۔ آج کہتے ہیں ہم نے بچہ ہی پڑھانا ہے، ہم نے نماز ہی پڑھنی ہے۔ ہم نے کہا نماز پڑھنی ہے، میرے آقا فرما رہے ہیں پہلے محبت سکھاؤ، اور نماز بھی اس کے پیچھے پڑھنی ہے جس کے دل میں رسول اللہ کا پیار ہے۔
جس کے دل میں رسول اللہ کا ادب اور احترام ہے، حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اپنی اور میری آل کی محبت سکھاؤ، اور پھر فرمایا قرآن سکھاؤ۔ کیا؟ اس لیے میں نے کہا حضور کی شان کو جو ماننے والا ہے، حضور کا ادب کرنے والا ہے، وہی قرآن کی عظمت کو بیان کر سکتا ہے، وہی قرآن کی شان کو بیان کر سکتا ہے۔ اب میں مزید آگے لے کے آپ کو چلتا ہوں، جو میں نے آیت کریمہ پڑھی، اللہ پاک فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن، اگر ہم یہ قرآن پہاڑوں پہ نازل فرماتے، پہاڑ پہ نازل فرماتے، تو وہ قرآن کی خشیت اور خوف سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ پہاڑ یعنی اس سے مراد کاغذ نہیں ہے کہ ہم پہاڑ کے اوپر کاغذ رکھ دیتے، پہاڑ کے اوپر یہ کتاب رکھ دیتے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن کے اسرار، قرآن کے اسرار، قرآن کا نور اگر پہاڑ پہ نازل فرماتے، پہاڑ برداشت نہ کر پاتا اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ذرا آپ غور کرو کہ اللہ پاک نے یہ قرآن کس کے سینے پہ اتارا ہے، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ اتارا ہے، اور اللہ نے کس طرح محبوب کی شان کو واضح کیا ہے کہ پہاڑ کا بھی کلیجہ اتنا مضبوط نہیں ہے جتنا مضبوط کائنات میں رسول اللہ کا دل اقدس ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے مثال دی ہے، اگر یہ راز پہاڑ پہ آتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن ایک ہی دل اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ صرف ایک جلوہ نہیں، 6000 سے زیادہ آیات کے جلوے ہیں جو اللہ پاک نے سینہ مصطفیٰ پہ اتارے ہیں۔ اب ذرا توجہ فرمانی آپ نے، آج کی رات قرآن نازل ہوا، لیلۃ القدر اس نظام تو یہی ہے کہ لیلۃ القدر کی یہ رات ہے، چلو لیلۃ القدر کی رات کو قرآن نازل ہوا، تو بتاؤ سارا نازل ہوا؟ بولے تو صحیح نا، وہ تو 23 سال کے کچھ عرصہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، لیکن یکدم اور فوراً پورا قرآن کہاں نازل ہوا؟ ہوا تو شب قدر میں۔ اللہ پاک فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ اب لیلۃ القدر میں ہم دیکھتے ہیں تو سارا قرآن تو نازل نہیں ہوا، وہ تو تھوڑے تھوڑے عرصے میں کر کے نازل ہوا۔ پھر یہ بھی آیت ہے، اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ فوراً اور یکدم اللہ نے سارا قرآن نازل فرمایا۔ اور جب ہم تفاسیر اٹھاتے ہیں، احادیث اٹھاتے ہیں، ہمارے سامنے سے پڑھتے ہٹتے ہیں اور وضاحت سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ نے فوراً یہ قرآن نازل فرمایا ہے، تو آسمان دنیا پہ نازل فرمایا ہے، اور پہلے آسمان پہ نازل فرمایا ہے، اور بیت العزہ کی جگہ اللہ پاک نے فوراً یہ سارا قرآن نازل فرمایا، اور رات کے کچھ حصے میں یہ قرآن سارے کا سارا نازل ہوا۔ تو خالق کائنات، مالک کائنات جل وعلا فرماتا ہے کہ یہ رات، جس رات ایک قرآن پاک فوراً پہلے آسمان پہ اترا ہے، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر و اعلیٰ ہے۔ ابھی میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک رات کو قرآن نازل ہوا، مجھے بتاؤ رات انسان ہے؟ ادبی آواز کم ہی آ رہی ہے۔ انسان ہے؟ اشرف ہے انسان سے؟ مومن ہے؟ بے جان ہے جاندار ہے؟ بے جان ہے۔ تو ایک بے جان اور ایک وقت کے ساتھ قرآن کا تعلق ہوا، قرآن کا تعلق ہوا، تو وہ رات اتنا شرف پا گئی۔ کیا رات نمازیں پڑھتی رہی ہے؟ رات روزے رکھتی رہی ہے؟ یہ ہے عقیدہ اہل سنت۔ یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں تم نسبت کی بات کرتے ہو۔ ہم نے کہا تجھے شیطان سمجھ میں نہیں آنے دیتا، نسبت کے بغیر کچھ ہے تو ہمیں بتاؤ۔ یہ جو آج جشن نزول قرآن کر رہے ہو، کس لیے کر رہے ہو؟ 1000 مہینے سے افضل اعلیٰ کہتے ہو، رات ہے، رات نے نفل پڑھی ہیں، رات نے باتیں کی ہیں، رات کو جان پڑ گئی تھی، رات مومن ہے، رات انسان ہے، کہ رات کو اتنا شرف مل گیا ہے۔ تو آپ کہو کہ نہیں، وہ تو رات ہے، رات کو تو اپنا کوئی کمال نہیں۔ تو پھر پوچھو کمال کس کا ہے؟ کہو کہ کمال خالق کائنات کے کلام کا ہے۔ اس کلام کا تعلق رات سے ہوا۔ رات پہلے رات ہی تھی، اس کی کوئی فضیلت نہیں تھی، کوئی شان نہیں تھی، کوئی مقام نہیں تھا، ایک وقت ہے، بس ایک وقت ہے۔ لیکن وقت کا تعلق جب قرآن سے ہوا، قرآن نے اسے اپنے سینے سے لگایا، جب اسے نسبت دی تو 1000 مہینے سے افضل اعلیٰ ہو گئی۔ بولو تو صحیح نا، کس سے ہو گئی؟ 1000 مہینوں سے افضل و اعلیٰ وہ رات ہوئی جس رات کو قرآن کی نسبت ہوئی۔
تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جس رات میرے آقا آئے وہ تو رات کو نسبت ہو رہی ہے، میرے آقا تو وہ ہیں جو آئے ہیں تو قرآن ملا ہے، اگر نہ آتے تو یہ قرآن بھی نہ ملتا، اور وہ ہیں اگر قرآن کو قبول نہ کرتا تو کوئی ایسی شاعر رب نے نہیں بنائی جو قرآن کو قبول کر سکتی، جو برداشت کر سکتی۔ تو رسول اللہ کی ذات پاک صاحب قرآن ہیں، رات پہ قرآن آئے تو رات انمول ہو جائے، 1000 مہینوں سے افضل اعلیٰ ہو جائے۔ بتاؤ اس شخصیت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ساری زندگی جہاں جاتے تھے قرآن پیچھے آ جاتا تھا۔ زندہ 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 یا رسول یا نبی یا نبی یا نبی۔ ابھی دیکھو اس سے کتنے مسئلے آخذ ہوتے ہیں، بڑے مسئلے آخذ ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ جب کوئی اعلیٰ کام ہوتا ہے، جب کوئی خاص کرم ہوتا ہے، وہ وقت خاص ہو جاتا ہے، وہ جگہ خاص ہو جاتی ہے، اس کی تاریخ متعین کرنا، وہ دن کو یاد رکھنا اور اس کی تاریخ مقرر کرنا، یہ تو خدا کے قرآن سے ثابت ہے کہ قرآن نازل ہوا تو اللہ نے فرمایا یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس رات کو قرآن سے نسبت ہو گئی تھی، تو نسبت کی وجہ سے دن کو معین کر دیا کہ لیلۃ القدر، اور یہ رات 1000 مہینوں سے افضل اعلیٰ ہو گئی۔ اس لیے اہل سنت و جماعت جس دن کوئی خدا کا انعام نازل ہوتا ہے اور نازل ہوا، کوئی کرم نازل ہوا، تو انہوں نے اس کو خاص کیا ہے، کہا اس لیے کہ اللہ عز و جل نے بتا دیا ہے جب خاص کرم ہوتے ہیں وہ دن بھی خاص ہو جاتی ہیں، وہ راتیں بھی خاص ہو جاتی ہیں اور ان کا سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ آج نہیں سیلیبریٹ کر رہے؟ مجھے بتاؤ، اپنے بھی کر رہی ہیں اور دوسرے بھی کا ٹائٹل کیا ہے؟ جشن نزول قرآن۔ کیا ہے؟ یہی ٹائٹل ہے نا، جشن نزول۔ انہیں پوچھو کہ تم رات 1000 مہینے سے افضل مان رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ وجہ بتاؤ ہمیں کیا ہے؟ تو کہیں گے قرآن اترا ہے۔ ہم نے کہا رتی بھر بھی تمہارے سینے میں ایمان ہو نا، تو پھر کبھی بھی یہ بات نہ کرو کہ 12 ربیع النور کو کیوں خوشیاں مناتے ہو، کیوں ذکر کرتے ہو؟ اے قرآن اترے تو 1000 مہینے سے بہتر ہو جائے، تو جن کے سینے پہ اترے وہ کتنے اعلیٰ و افضل ہیں۔ تو جس رات وہ آئیں، اس لیے میرے امام اہل سنت الشام رضا فاضل بریلوی کہتے ہیں، اور جس سہانی گھڑی، سنو نسبت بات چلی نا، قرآن کی نسبت رات سے ہوئی، رات پہلے کمال والی نہیں تھی، لیکن اللہ کا اعلیٰ کلام جب اس سے متعلق ہوا وہ اعلیٰ افضل ہو گئی۔ اسی طرح میرے آقا جب تشریف لائے، اللہ نے سوموار کا دن رکھا، جمعہ بھی نہیں رکھا، جمعہ بھی، رمضان بھی نہیں رکھا۔ کیا کوئی کہہ دیتا جی رمضان کی فضیلت تھی اس لیے حضور کی وجہ سے تو فضیلت ملی نہیں، کوئی کہہ دیتا جمعہ پہلے ہی افضل تھا، حضور آئے حضور کی وجہ سے نہیں۔ اللہ پاک نے وہ دن رکھا جس کی پہلے فضیلت نہیں تھی، جس کی پہلے فضیلت نہیں تھی، تاکہ دنیا داروں کو پتہ چلے، اور جس کو بھی شان دیتا ہوں اس یار سے دیتا ہوں۔ وقت بھی انمول ہوتے ہیں تو انہی سے ہوتے ہیں، جگہ بھی انمول ہو جاتی ہے تو انہی سے ہوتی ہیں۔ جس کو بھی ممتاز کرتا ہوں اسی ہستی سے ممتاز کرتا ہوں۔ جب قرآن کی نسبت سے رات افضل اعلیٰ ہے تو آمنہ کے لال کی نسبت سے وہ رات افضل اعلیٰ کیوں نہیں؟ نسبت کی بات ہے، قرآن تو سینہ مصطفیٰ بھی آیا ہے۔ تو جس رات وہ آئے ہیں میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ فرمایا وہ رات ہم سے پوچھو، وہ رات جس کو مل جائے اس کا بھی دل چمک جاتا ہے، کیونکہ اس رات نے آمنہ کے لال سے نسبت حاصل کر کے فیض پایا ہے۔ اب سمجھ آ رہی ہے؟ اب میں بتانے لگا ہوں آپ کو مدارج النبوہ میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا، اور یہ وہ شیخ ہیں جو سب کے ہاں مانے جاتے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی محدث علی الاطلاق، اب کیا فرماتے ہیں؟ آج جمعرات کی رات ہے، بولو کون سی رات ہے آج؟ اور اتفاق ہے کہ آج جمعرات کی رات ہے، اسی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مادہ پاک اور نطفہ پاک، بولو پھر یہ کہاں آپ کو ادب ملے گا؟ انہوں نے کہا ہمارے جیسے ہیں، انہوں نے